بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ائتلاف اللفظ مع اللفظ۔ موضوع ہمارا محسنات لفظیہ چل رہے تھے اور انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ درس محسنات لفظیہ کے حساب سے آخری درس ہوگا، چونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ علم بدیع صاحب جواہر نے جو تقسیم کی تھی، انہوں نے فرمایا تھا وفیہ بابان و خاتمہ۔ باب اول محسنات معنویہ کے بارے میں تھا، باب ثانی یہ محسنات لفظیہ کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ آج یہ اختتام پذیر ہوگا اور ایک خاتمہ ہے آخر میں جو سرکت آئے شعریہ اور ان سے متعلق ہے۔ 12ویں نمبر پر صاحب جواہر نے محسنات لفظیہ میں جس کو ذکر فرمایا ہے وہ ہے ائتلاف اللفظ مع اللفظ۔ لفظی معنی ہوتا ہے لفظ کے ساتھ لفظ کو الفت دینا، یعنی جیسے ایک لفظ استعمال کیا ہے دوسرا بھی اسی انداز کا اس کے ساتھ استعمال کرنا۔ بالکل آسان سا ہے۔ ائتلاف اللفظ مع اللفظ یہ ہے کیا؟ اس کی تعریف یہ ہے کون الفاظ العبارت من واد واحد، کہ عبارت کے الفاظ ایک جیسے ہوں، اگر وہ غرابت پر مشتمل ہیں، یعنی اگر ایک لفظ ایسا استعمال کیا جو کم استعمال ہوتا ہے تو دوسرا بھی ایسا استعمال کرے جو کم استعمال ہوتا ہے، اگر ایک ایسا استعمال کیا کہ جس کا استعمال عام ہے تو اس کے ساتھ دوسرا لفظ بھی ایسا استعمال کرے کہ جس کا استعمال عام ہو۔ بالکل آسان، یعنی عبارت کے الفاظ من واد واحد ایک ہی وادی سے ہوں۔ مراد کیا ہے؟ یعنی ایک ہی قسم کے ہوں، فی الغرابت والتعمل، کہ اگر ایک لفظ الفاظ غریبہ، غرابت سے مراد ہے کہ جو کم استعمال ہوتے ہوں، اگر ان سے ہے تو دوسرا بھی مثلا اسی جیسا ہو الاخر ہی۔ فقولہ سب سے بڑا شاہد قرآن مجید کی آیت مجید ہے تاللہ تفتح تذکر یوسفا۔ اب تاللہ لما عطا بالتاب، خداوند متعال نے قسم کے لیے واو اور با کی بجائے تا کا استعمال فرمایا، تاللہ التی ہی اغرب حروف القسم، یعنی حروف قسم میں سے تا کا استعمال کم ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ حروف قسم کے میں سے اغرب یعنی تا کا استعمال کیا تو اس کے بعد بھی فرمایا عطا بے تفتح، کیوں؟ یہ بھی التی ہے یا اغرب افعال الاستمرار، فعل استمرار اس کہتے ہیں کہ جو ہمیشگی پر دلالت کرتا ہو، تو یہ تفتح بھی افعال استمرار میں سے کم استعمال ہوتا ہے جو ہمیشگی کے معنی میں ہو۔ اب چونکہ تا کا استعمال کیا تھا بعد میں تفتح، یعنی عبارت کے دونوں لفظ من واد واحد۔ 13ویں نمبر پر محسنات لفظیہ میں جس کا ذکر فرمایا ہے وہ ہے التسمیت۔ پوری توجہ کرنا، تسمیت یہ کیا ہے؟ ان یجعل الشاعر بیتہ علی 4 اقسام، لطف لینا ہے کہ شاعر ایک ہی شعر میں 4 ٹکڑے کر دے۔ مثال دیتا ہوں لطف آئے گا۔ ایک ہی شعر ہے، ہر شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، ان 2 مصروں کو 4 ٹکڑے کر دے، 3 ٹکڑے
ایک ہی وزن کے ہوں، ایک جیسے ہوں، لیکن جو چوتھا ہے، جو آخری ہے، جو قافیہ کہلاتا ہے، وہ ان سے ہٹ کر ہو۔ اس کو لکھ لیا کہ کوئی شاعر اپنے ایک ہی شعر میں 4 ٹکڑے کر دے کہ 3 ایک جیسے ہوں، لیکن جو چوتھا قافیہ ہوتا ہے وہ ان سے مختلف ہو۔ بالکل آسان سی تعریف ہے۔ مثال، ان یجعل الشاعر بیتہ، کہ شاعر آپ نے ایک ہی شعر کو قرار دے دے علی 4 اقسام، 4 قسموں پر۔ قسم مراد یہ کہ نہیں 4 اس کے حصے کر دے، 4 ٹکڑے بنا دے۔ ثلاثۃ منہا، ان میں سے جو 3 ہیں وہ ہوں علی سجع واحد، ایک ہی انداز پر، ایک ہی سجا ان کا ایک ہی ہو۔ بخلاف قافیۃ البیت، لیکن جو شعر کا قافیہ ہے، جو آخری کلمہ ہے، وہ ان جیسا نہ ہو، اس کا وہ کوئی اور ہو۔ کقول جنوب الحذلیہ، جنوب الحذلیہ یہ اس کا شعر ہے کسی اپنے ممدوح کے لیے۔ وحرب وردت وصغر صددت وعلج شددت علیہ الحبالا۔ ذرا غور کرو، وحرب، کتنی ایسی جنگیں ہیں، وردتا کہ جن میں تو وارد ہوا، وہ اپنے ممدوح کو کہہ رہی ہے۔ وصغر صددتا، کتنے ایسے محاذ ہیں یا بارڈر ہیں، جو بھی معنی اس کرے مرادی، صددتا، جن کو تو نے بند کیا، جن کو تو نے روکا رکھا۔ وعلج شددتا، علج لغت میں آپ دیکھیں گے کہتے ہیں رجل علج، یعنی شدید غلیظ، آپ کہیں گے بڑا پہلوان، بڑا بہادر، بڑا دلیر، بہت مضبوط، یہ معنی کر لیں مرادی۔ وعلج شددتا، کتنے ایسے بڑے مضبوط لوگ ہیں، شددتا، جن کو تو نے باندھا ہے، کیا؟ علیہ الحبالا، ان پر رسی سے، حبل یعنی رسی۔ اب محل شاہد کیا ہے، ذرا غور کرو۔ حرب وردتا، اب یہ ایک جیسا ہو گیا۔ صغر صددتا، یہ بھی دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ علج شددتا، اب یہ 3 حصے ایسے ہیں کہ سجے واحد پر ہیں، ایک جیسے ہیں، لیکن حبال، او جو ان کا قافیہ ہے، جو آخری حبل اس کے آخر میں لام ہے، وہ ان جیسا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں تسمید۔ ایک اور شاعر، اس کا یہ شعر ہے، افادا فسادا وقادا فزادا وزادا فجادا وآدا فافضل۔ اب ذرا غور کرو، افادا فسادا ایک جیسے ہو گئے، قادا فزادا یہ دوسرا ٹکڑا، یہ بھی، وزادا فجادا۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک ہی شعر میں 3 حصے، 3 ٹکڑے ایسے ہیں کہ جو سجے واحد پر ہیں، جو ایک جیسے ہیں، لیکن فافضل، افضل جو اس کا قافیہ ہے وہ ان جیسا نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے آخر میں جو حرف ربیع ہے وہ لام ہے۔ افادا، اس نے فائدہ پہنچایا، فسادا، پس وہ سردار بن گیا، سید بن گیا۔ قادا، اس نے قیادت کی، رئیس بنا۔ فزادا، زیادہ یعنی کیا؟ اس نے اور زیادہ کوشش کی، محنت کی۔ وسادا، وہ سردار بن گیا۔ فجادا، پھر اس نے سخاوت کی۔ وعادا، آدا یہ بھی احسان کرنے میں آنا ہے۔ وعادا، اس نے احسان کیا۔ فافضلا، اور زیادہ کیا، یعنی فضل زیادہ کیا، اس میں زیادتی کی۔ اب ہمارا محل شاہد کیا ہے؟ افضل جو قافیہ ہے اس کے آخر میں لام ہے، جبکہ باقی افادا، فسادا، قادا، فزادا، سادا، فجادا یہ سارے امثلہ ہیں، ایک جیسے۔ ٹھیک ہو گیا؟ محسنات لفظیہ کی فہرست میں 14ویں نمبر پر
جس کو ذکر فرمایا ہے وہ ہے الانسجام او السہولہ۔ انسجام کا لغوی معنی تو ہوتا ہے پانی کا روانگی سے آرام آرام سے چلنا، بہرحال یہاں بھی وہی مراد ہے، سہولت آسانی مراد ایک ہی ہے۔ الانسجام او السہولہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے، تعریف ہے، سلامت الالفاظ، الفاظ کا سالم ہونا، کیا یعنی ان میں تاکید نہ ہو، ان میں کوئی تکلف نہ ہو، کوئی تعسف نہ ہو، الفاظ بالکل آسان سادے سیدھے ہوں۔ وَسُحُولَةِ الْمَعَانِي، اور معانی آسانی سمجھ آنے والے ہوں، مع جزالتہما وتناسبہما، اور ایسے ہوں کہ الفاظ میں جادل، مطلب رقیق نہ ہو۔ ایک ہوتے نا بہت دقیق، بڑی محنت سے بڑے غور سے پھر جا کے معنی سمجھ آتا ہے، یہ جادل رقت کے مقابل میں، یعنی رقیق نہ ہوں اور مناسب ہوں، وہ الفاظ اور معنی ایک دوسرے مناسبت بھی رکھتے ہوں، تناسبہما، اور وہ دونوں رقیق بھی نہ ہوں۔ بہت آسان شاعر کا یہ شعر ہے، ما وہب اللہ لامرئ ہبۃ افضل من عقلہ ومن ادبہ، اللہ نے ہبہ نہیں کیا، اللہ نے کسی شخص کو گفٹ نہیں کی، کوئی گفٹ ہبہ اللہ کی طرف سے کوئی گفٹ ایسا نہیں کہ افضل من عقلہ، جو بندے کے عقل اور ادب سے افضل ہو۔ مراد کیا کہ اللہ کی طرف سے جو گفٹ انسان کو ملے ہیں، جو ہبہ ہے، وہ سب سے بڑا عقل اور اس کے آداب ہیں، اس سے بڑا کوئی ہبہ نہیں۔ ہما، یہ عقل اور آداب حسنہ، اچھی عادات، اچھے اطوار، کمال الفتیٰ، جوانی کے کمال ہیں، یعنی ایک جوان کا کمال یہ ہے کہ اس کے پاس عقل بھی ہو اور آداب بھی حسنہ موجود ہوں۔ فَإِنْ فُقِدَا، اگر اس میں یہ دونوں نہ ہوں، یعنی نہ بندے کے پاس عقل سلیم ہے اور نہ ہی آداب حسنہ ہیں، فَفَقْدُهُ لِلْحَيَاةِ أَلْيَقُ، تو اس کے زیادہ لائق یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی دے دے، یعنی پھر اس کی زندگی سے اس کی موت بہتر ہے، جس کے پاس نہ عقل سلیم ہے نہ آداب ہیں۔ شاہد کیا ہے کہ نہ الفاظ میں کوئی رقیق لفظ استعمال ہوا، نہ الفاظ میں کوئی تاکید اور تکلف ہے، اور نہ ہی معنی میں، آسانی سے الفاظ اور معنی دونوں آپس میں مناسب بھی ہیں اور سمجھ میں بھی آنے والے ہیں۔ محسنات لفظیہ کی فہرست میں آخر میں 15ویں نمبر پر جس محسن کا ذکر فرمایا وہ ہے الاکتفاء، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، میں بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں، خوب کافی سمجھنا اکتفا۔ یہاں اکتفا سے کیا مراد ہے اصطلاح علم بدیع میں؟ وہ یہ ہے ان یحذف الشاعر من البیت شیئا، کہ شاعر ایک شعر کہتا ہے اور اس شعر میں کسی چیز کو ذکر نہیں کرتا، حذف کر دیتا ہے، کیوں؟ یستغنی عن ذکرہ بدلالۃ العقل علیہ، چونکہ یہ ذکر نہ بھی کرے تو بھی عقل اس پر دلالت کر رہا ہے، چونکہ اس کے ذکر کی اس لیے ضرورت نہیں ہے چونکہ عقل اس شے پر دلالت کر رہی ہے، اس لیے شاعر اس کو ذکر نہیں کرتا۔ علم بدیع میں اس انداز کو کہا جاتا ہے اکتفا، اور یہ محسنات لفظیہ میں سے ہے، چونکہ ایک لفظ کو ذکر نہیں کر رہا۔ شاعر نے کہا فَإِنَّ الْمَنِيَّةَ مَنْ يَخْشَاهَا، منیہ کہتے ہیں موت کو، کہ موت کیا ہے؟ مَنْ يَخْشَاهَا، ہر کوئی سے
خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے۔ موت وہ ہے کہ من یخشا، جو سے خوف کھاتا ہے۔ لیکن فَسَوْفَ تُصَادِفُهُ، لیکن ان قریب وہ تیری مصادم ہو جائے گی، یعنی تمہیں سامنا ہو جائے گا، مل جائے گا۔ اینما، اب اینما کا ہے لیکن توجہ کو حذف کر دیا، یعنی تو جدھر بھی رخ کرے گا وہ تیرے سامنے آ جائے گی، تمہارا اس سے تصادم ہو جائے گا۔ مراد کیا کہ وہ تیرا اس سے ٹر ہو جائے گا، اس سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ یہاں تک صاحب جواہر نے دو بابوں میں محسنات معنویہ اور محسنات لفظیہ کو علم بدیع میں بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد ہے خاتمہ۔ خاتمہ زیادہ تر یہ اشعار سے مربوط ہے کہ شرکت ہائے شعریہ، کہ ایک شاعر دوسرے شاعر کے کلام کو چوری کرتا ہے تو پھر اس کے چوری کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ تو ہم نہ شاعر ہیں نہ ہم پولیس والے ہیں کہ چور کو پکڑیں، نہ ہم چور ہیں۔ تو یہ 2-3 درس بنیں گے، تو بہرحال چونکہ ہم نے کچھ اور واجب کام بھی کرنے ہیں، ہم اس کو فی الحال جہاں پر سٹاپ کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اللہ نے کبھی توفیق دی تو یہ 3-4 درس آپ کی خدمت میں بعد میں انشاءاللہ کبھی پیش کر دی جائیں گے۔ فی الحال ہم اسی پر اکتفا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں طلاب دینیہ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام طلاب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہمارے حق میں ہر وقت دعا فرمایا کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔